للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحادی پروگرام میں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون پر کلام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ایک مخصوص گروہ کے لیے کہ ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو ان کی مختلف مقامات پر اللہ نے صفات ذکر کی ہیں، خوبیاں ذکر کی ہیں۔ ہمیں اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنا ہے تاکہ ہم بھی اس انعام کے مستحق ہو جائیں۔ تو میں 2 آیات پہ کلام کر چکا ہوں، تیسری آیت پر ہمارا کلام شروع ہوا تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی فرما برداری اطاعت اختیار کر لی، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیک ہو یعنی نیکی کرنے والا بھی ہو، تو فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر ایک بہت بڑا انعام حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے خوفوں سے بے خوف کر دے، کسی کا ڈر نہ ہو، کسی کے نقصان کا خوف نہیں، چھن جانے کا خوف نہیں۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے بسا اوقات نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن دل پر وہ کیفیت طاری نہیں ہو رہی ہوتی کہ جو اس نقصان کے پہنچنے کی وجہ سے عام آدمی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ عام لوگ جو ہے وہ اگر اس کا گن پوائنٹ پہ موبائل چھن جائے تو جو اس کی کیفیت ہوگی وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑی تکلیف میں ہوگا، بہت ہی غم، بہت ہی صدمہ، دل ڈوبنے لگے گا اور بڑا پریشان۔ لیکن جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے عادی ہوں، جو یہ جانتے ہوں کہ اگر اس طرح کی چیزیں گم جائیں اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو بحکم حدیث اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر اللہ نے بہتر بالفرض دنیا میں بطور آزمائش نہیں بھی دی تو آخرت میں وہ اس کا بہت ہی بڑا انعام دے گا کہ وہاں پہنچنے کے بعد ایسا آدمی تمنا کرے گا کہ میرے سارے موبائل چھن جاتے تو بہت اچھا تھا، میں سارے انعام اتنے اچھے اچھے انعام حاصل کرتا۔ تو وہ اس کا جب موبائل چھینے گا اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ پہ کامل توکل و بھروسہ کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اپنے گھر سے نکلے گا۔ اب تو ہمارے کراچی کے حالات کافی بہتر ہو گئے، ذرا پچھلے تھوڑا سا چند سال پہلے چلے جائیں تو ڈر، خوف، پتہ نہیں گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، آدمی گھبراتا رہے، طرح سے پٹاخہ بھی پھوٹ جائے تو ایک دم دل ڈر جائے۔ لیکن جو اللہ پہ کامل توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں وہ جب گھر سے نکلتے تھے تو کوئی ان کو ایسے فریش چہرے کے ساتھ، ٹھیک ہے اگر زیادہ مر گئے تو کوئی بات نہیں، شہادت کی موت ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے ان کے سامنے جب کفار کے لشکر جرار آتے تھے تو پہلے دور کی لڑائیاں آپ دیکھیے کتنی خطرناک ہوتی تھیں کہ تلواروں کے وار پڑتے تھے، سر کٹ جاتے تھے، گردنیں کٹتی تھیں، ہاتھ کٹ جاتے تھے، آنتیں باہر نکل آتی تھیں، کوئی یہاں پڑا ہے، کوئی وہاں پڑا ہے، کوئی وہاں پڑا ہے، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اور اس میں لڑنا کوئی آسان کام تو نہیں، بڑا دل گردے کا کام ہے۔ لیکن ان کو فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں تھا۔ دشمن سے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے والے تھے، وہ نیک لوگ تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی کا راستہ اختیار کریں، اور نیکی کا راستہ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، سب سے پہلے علم دین۔ اور علم دین ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نماز کا، روزے کا، وضو کا علم یہ بھی ہے، لیکن اصل میں علوم مختلف ہوتے ہیں۔ عبادات کا علم علیحدہ ہے، معاملات کا علم علیحدہ ہے، ظاہری گناہوں کا علیحدہ ہے، باطنی گناہوں کا علیحدہ ہے۔ اسی طرح اچھے اوصاف جو باطنی اوصاف ہیں جیسے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اپنے غصے کو پینا، بدگمانی نہ کرنا، صبر و تحمل، اللہ پہ توکل اور بھروسہ، یہ قلبی کیفیات ہیں جن کے اچھے اثرات ظاہر پر مرتب ہوتے ہیں اور انسان مضبوط ہوتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے اعمال و افعال ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے دل میں کتنی اچھی خصوصیات راسخ ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کا علم سیکھیں۔ اور یہ ہمارے پروگرام ہے، میں آپ کو بارہا کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کر رہا ہوں بلکہ ہم اس پہ توجہ کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جو ہمارا پروگرام لگاتار دیکھتے ہیں، میں نے صبر کے اوپر، میرے خیال میں جب میں نے صبر کا بیان شروع کیا تھا تو اس پہ میں نے 15-20 پروگرام کیے۔ جنہوں نے لگاتار اس صبر کے پروگرام کو دیکھا، مجھے کتنے لوگ ایسے ملے کہ انہوں نے کہا صاحب اس کے بعد ہمیں بڑی بڑی پریشانیاں آئی ہیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مضبوط کر دیا۔ تو یہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ جب انسان علم سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق چلتا ہے، نقصان تو پھر بھی ہو رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن دل مضبوط ہو جاتا ہے، تو اس لیے پھر خوف نہیں ہوتا پھر، اور آخرت کے بارے میں اطمینان قلب۔ جو گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، اللہ تعالیٰ، میرے تو دعا ہے میرے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بھائی بہن چاہے کتنا ہی پاپی اور گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، اس لیے کہ اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور خوش ہوتا ہے کہ آپ کا امتی نجات پا جائے۔ ہم اگر کوئی کہیں پر بیان کرتے ہیں ہدایت کے، تھوڑے سے سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے عذابات بیان کرتے ہیں، تو وہ اسلوب قرآن ہے، وہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، وہ صرف اس لیے تاکہ لوگ گناہ سے بچیں، ہدایت کی طرف آئیں۔ جو اللہ نے جس چیز کا ہمیں مکلف بنایا کم از کم وہ کام تو کریں، لیکن ہماری تمنا یہ نہیں ہوتی معاذ اللہ کہ اگر آپ نہیں مانے تو جہنم میں جاؤ، نہیں، دل یہی کہتا ہے کہ یہ ہمارے سب بھائی بہن جنت میں جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، ہماری دعا تو ان کے لیے ہے، لیکن یاد رکھیں جتنے بھی آپ دنیا میں خراب کام کر لیں جو آپ کے لیے انتہائی باعث لذت ہوں، لیکن مرنے کے بعد اس کا انجام بڑا دردناک ہو سکتا ہے، پھر اس کے لیے بہت پچھتاوا ہے۔ اور جو دنیا کے اندر چیزیں اختیار کرتے ہیں، عفو و درگزر ہے، صبر کرنا ہے، یہ نمازوں کی پابندی کی مشقت برداشت کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، خوف ہے کہ یا نماز قضا نہ ہو جائے، اور رزق حلال کما رہے ہیں جو زیادہ نہیں آ رہا، بیوی بچوں کو اتنے آسانی سے نہیں رکھ پا رہے، لیکن نہیں حلال کمانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب دوسرے جو دنیا میں آسائشیں حاصل کرنے والے جائز ناجائز ذریعے سے دیکھتے ہیں، بولتے ہیں یہ کیا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے۔ میں واللہ کہتا ہوں انہوں نے تکلیف میں نہیں ڈالا ہوا، اپنے آپ کو تکلیف سے نکالنے کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو آسانی سہولت میں نہیں رکھا ہوا، آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کو راحت ملتی ہے اور کس کو کس کے ساتھ سختی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نیک بننا آج کل کے دور میں تھوڑا سا مشکل ہے، سر جھکانا تھوڑا مشکل ہے، لیکن آخرت میں انعام بہت بڑا ہے، اس لیے ہمت کرنی چاہیے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر ہے 262، وہی سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے بعد احسان جتانا اور اذیت پہنچانا اس کو نہیں لے کر آتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ کتنی پیاری باتیں آپ دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کے لیے یہ انعام بیان فرما دیا، لیکن اس کی ایک شرط رکھی، شرط یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاؤ گے، کسی کو تانے دے کر اذیت نہ پہنچاؤ، تو پھر تمہارے لیے انعام آخرت میں ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ چیزیں لازم و ملزوم سی ہیں، جیسے پچھلی آیات کو ہم ملائیں، اب ایک آدمی ہے پاپی گنہگار، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، غریبوں کی امداد کرتا ہے، تھوڑی بہت نفلی صدقے سے اس طرح خرچ کرتا ہے، اور اس میں احسان نہیں جتاتا، تکلیف نہیں پہنچاتا، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ انعام مل جائے گا، اسے بہرحال دوسری چیزوں کی بھی پیروی کرنی پڑے گی، لیکن یہ ایک اضافی خصوصیت ہے۔ اور اس کے بارے میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بالکل بے عمل ہو لیکن خرچ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس خرچ کرنے کو قبول فرما کر اس کو توفیق دے نیک بننے کی، کسی کو ایسا اس کے پیچھے لگا دے کہ وہ اس کو ہدایت دے، پھر اس کو دین کی طرف لے آئے، پھر یہ معامل بن جائے۔ تو بعض اوقات اس طرح ہماری نیکی ہمارے لیے عبادات پر استقامت اور اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو بہرحال اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے، طیب کو قبول فرماتا ہے، تو مراد یہاں حلال ہے، اور حلال یا حرام کی تمیز اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب کسی نے حرام و حلال کے مسائل سیکھے ہوں۔ ایک تو ذرائع کسی چیز کو حرام یا حلال کر دیتے ہیں، ہم ایک جاب کر رہے ہیں، کام چوری کر رہے ہیں، اب سیلری مل رہی ہے، یہ حرام ہے، اتنی دیر کی جتنی کام چوری کی اس کی سیلری ناجائز ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فی نفسی شے حرام ہوتی ہے، ناجائز ہوتی ہے، جیسے کیڑے مکوڑے کھانا اور مردار کا کھانا، یہ حرام ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات چیز ذریعے کی وجہ سے حرام ہوتی ہے، بعض اوقات فی نفسی حرام ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں ان کے احکام سیکھنے چاہیے۔
تو رزق حلال جو ہمیں ملے اسے اللہ کی راہ میں دیں۔ اللہ کی راہ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ وہ غریبوں کی امداد بھی ہو سکتی ہے، بیواؤں کی مدد، یتیموں کی مدد ہے، اسی طریقے سے جیسے کوئی دینی طالب علم ہے، اسے کتابیں لے کر دے دی، عالم بنا دیا، مفتی بنا دیا، مسجد تعمیر کر دی، مدرسے میں چندہ دے دیا، یہ سب نیک عمل ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ پہلے دور میں جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب سرایا بھیجا کرتے تھے مختلف مقامات پر، صحابہ کرام لڑنے کے لیے جاتے تھے تو چندہ کیا جاتا تھا۔ اس طرح کے جو یہ اللہ کے راستے میں ہیں، فی سبیل اللہ کہلاتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد احسان جتانا اور طعنہ زنی نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم خاندان کے اندر ایسا زیادہ کرتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ کر لیتے ہیں، محلے والوں کے ساتھ، کہ ہم احسان جتاتے ہیں، جیسے کسی کو دے دیا، پھر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ارے ہم نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا تھا، تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا تھا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذیت زبان سے دیتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں، او ہو آگے بھی منگتے، اب یہ احسان نہیں جتا رہے، اب طعنہ دے رہے ہیں، جیسے کوئی آیا تو اس کو طعنہ دے دیا۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ یہ خواتین میں نے زیادہ امراض دیکھے ہیں، ان کو اپنے باطن پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، بہت ہی کم ایسی ہوتی ہیں جو کنٹرول کر پاتی ہیں، ورنہ نہیں کر پاتی۔ یہ پہلے اپنے دل کے جو جلن ہے، جو اندر کی آگ ہے، جو اندر کی ایک گرمی ہے، اسے پہلے باہر نکالیں گے الفاظ کی شکل میں، جب ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر کہیں گے بھئی ہم تو بس اللہ پہ چھوڑ دیا ہم نے سارا معاملہ، ابھی جو پہلے کر رہی تھی وہ کیا تھا۔ تو یہ یعنی اتنا احسان جتانا اور اتنے طعنہ زنی کہ یہ مجھے مطلب بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی خواتین کے اوپر کہ بیچاری خرچ بھی کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، اور پھر مطلب اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ضائع بھی کرتی ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا آخرت میں؟ پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ذرا یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہم نے کسی کو کچھ دے کر احسان جتایا تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اگر معافی مانگ سکتے ہیں تو اس سے معافی بھی مانگ لیں۔ اگر کسی پر طعنہ زنی کی تھی کوئی احسان کر کے، اس کو پیسے ویسے دے کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اس سے معافی بھی مانگ لیں کہ معاف کر دینا، میں نے آپ کو اس طرح کہہ دیا، مجھے درگزر کر دینا، تھوڑا بہت اور دے دیں تاکہ خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے اس کی قلبی خوشی آپ کی سابقہ دی گئی تکلیف کا کفارہ بن جائے۔ لیکن یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو اذیت پہنچائیں اور طعنہ زنی وغیرہ کریں، احسان جتائیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سختی سے ناپسند فرماتے ہیں۔ تو جو اس کو روک لے گا، اللہ کی راہ میں دے اور طعنہ زنی نہ کرے اور احسان نہ جتائے، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے بھی یہی انعام ہے کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایسا ہی مضمون بیان فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ وہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس میں بھی خرچ کرنے کے بارے میں ہے، اور اس میں خرچ کی دونوں صورتوں کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ آپ چھپا کر دیں یا اعلانیہ طور پر دیں۔ اگرچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی اس طرح صدقہ کرے کہ سیدھے ہاتھ سے دے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس روز کہیں پر بھی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ افضلیت کا بیان ہے کہ چھپا کر صدقہ دیا جائے، لیکن اگر کوئی اعلانیہ طور پر بھی دیتا ہے تو منع نہیں۔ لیکن اعلانیہ طور پر دینے میں اگر فرد واحد کو دے رہے ہیں تو اس میں اس کی عزت نفس کے مجروح ہونے کا بہت شدید اندیشہ ہے، اس لیے اگر خاص پرٹیکولر کسی فرد کو دے رہے ہوں تو چھپا کر دیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور اگر کسی اجتماعی چیز میں آپ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں پھر اعلانیہ طور پر دیں، بہت اچھا ہے، تاکہ دوسروں کو ترغیب حاصل ہو۔ جیسے چندہ مانگا جاتا ہے کبھی، جی مسجد بنانی ہے، کون ہے جو چندہ دے، فلاں دینی کام کے لیے چندہ چاہیے تو اب کھڑے ہو کے لوگ دے رہے ہیں، یہ اجتماعی چندے ہیں، کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے، انسان کے لیے نہیں ہے، تو اس میں اعلانیہ دینا افضل ہوتا ہے۔ اور ایک شخص آ گیا کہتا ہے یار مجھے دے دو کچھ، تو آپ سب کے سامنے اچھا یہ لو نکال کر دے رہے ہیں، یہ اس سے وہ گلٹی فیل کرے گا، اس کی ایک طرح سے عزت نفس مجروح ہوگی، تکلیف ہوگی اس کو، سب لوگ اس کو چونکہ دیکھ رہے ہیں تو بیچارہ زوال عزت کے خوف میں مبتلا ہوگا۔ بہتر ہے کہ اس کو چھپا کر دیا جائے۔ اور دن میں خرچ کریں، رات میں خرچ کریں،
دونوں صحیح ہیں، یہ نہیں کہ دن میں دینا افضل ہے رات میں نہیں، رات میں دینا افضل ہے دن میں نہیں، دونوں دے سکتے ہیں۔ ان کے لیے بھی ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پہ کچھ خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ یہ انعام حاصل ہو۔ اس کے بعد 277ویں حدیث پاک ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک چند چیزیں ذکر فرمائی، ہے وہی مضمون جو تقریباً پیچھے ہم آیات میں ذکر کر چکے ہیں، لیکن اس میں کھول کر کچھ اور چیزیں بیان فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ذکر فرمائی اور پھر وہ انعام کی بشارت ان کے لیے ہے۔ نمبر 1، ایمان لانا۔ میں پہلے بھی اس کی کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ ایمان لانے کا مطلب اپنے تمام تر عقائد کو دلائل کی روشنی میں عقائد اسلام کے مطابق کرنا، یہ ہے ایمان لانا۔ یہ نہیں ہے کہ اب جیسے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اب ہماری جو بیسکس پوچھ لی جائے نا تو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو وہ بھی نہیں آتے۔ اسلام کسے کہتے ہیں، اللہ کی ذات کا تعارف کیسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، کیا وہ مخلوق ہیں یا غیر مخلوق، قدیم ہے یا غیر قدیم، صفات ذاتیہ کیا ہیں، صفات فعلیہ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں۔ شرک کیا ہوتا ہے، اللہ کی ذات و صفات کو سمجھے بغیر شرک کا صحیح تصور بھی سمجھنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے پھر انبیاء علیہ السلام ہیں اور رسل ہیں، نبوت رسالت کے بارے میں عقائد کیا ہونے چاہیے، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، یہ سب کے بارے میں ضروری عقیدہ سیکھنا لازم ہوتا ہے۔ اب مسلمان گھرانے میں پیدا ہوگا، دین کی الف بے بھی نہیں آتی ہے، اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام جاری رکھیں گے۔ نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔